إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایمان کے متعلق وضاحت کی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایمان کے ذریعہ سے ہی پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ مومن اور مسلم وہی ہے کہ جس سے پورا معاشرہ امن اور سکون میں ہو جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں احتساب کے متعلق اور روزہ اور احتساب کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں، 3 چیزوں کی فضیلت بیان کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا
اس کے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے قدر کی رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اس کے بھی پہلے سارے گناہ ملیا میٹ ہو گئے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، 3 مرتبہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور احتساب کو بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور احتساب اس اعتبار سے نہایت اہم چیز ہے کہ جب تک انسان کو ایمان اور احتساب کا حقیقی طور پر صحیح طور پر علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ صحیح معنی میں روزہ سے، راتوں کا قیام کرنے سے اور قدر کا قیام کرنے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، احتساب کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے یا جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں سالہ سال سے، وہ تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ثواب کی نیت سے، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے، جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام، جس شخص نے قدر کی رات کا قیام ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیوں بھئی آپ روزے ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں، قیام ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ کس نیت سے کرتا ہے؟ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ تو پھر ثواب حاصل کرنے کی نیت کا معنی کیا ہوا؟ یہ احتساب کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ بات اس وقت سمجھ آئے گی جب احتساب کا پتہ چلے گا۔ ویسے ہماری زبان میں احتساب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اصل عربی کا لفظ ہے، ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ احتساب محاسبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جس کا حساب لیا جائے۔ اسی لیے پاکستان میں ایک سیل قائم ہوا، احتساب بیورو۔ وہ احتساب بیورو والے کیا کرتے ہیں؟ وہ حساب لیتے نہیں ہیں، نہ محاسبہ کرتے ہیں، بلکہ وہ احتساب کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ بھی آپ نے جیل میں جانا ہے یا وزارت لینی ہے، دونوں میں سے کیا کام کرنا۔ آپ بتائیے کہ کون سا دنیا میں ایسا پاگل، احمق اور بے وقوف ہوگا کہ وہ جیل میں جائے اور وزارت نہ لے؟ کیوں؟ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں نا، کہ وہ کہیں گی جیل زیادہ محبوب ہے کس سے؟ وزارت۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ جس طرف یہ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیاں مجھے بلاتی ہیں اس سے مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، قید زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ بلیک میل کرتے تھے کہ بھئی آپ نواز شریف کے ساتھی تھے، مسلم لیگ نون میں تھے، اب آپ بتاؤ کہ خوف میں آتے ہو کہ نہیں، وزارت قبول کرتے ہو یا جیل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی جی وزارت لیں گے، رند کے رند بھی رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ، کہ وزارت کے مزے بھی لیں گے اور جیل سے بھی بچ جائیں گے، حساب کتاب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ احتساب کا معنی نہیں، یہ احتساب بیورو نہیں ہے، یہ تو بلیک میل سیل ہے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا کام تھا، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور انبیاء کرام علیہم السلام محض اس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وفات کے بعد اس دنیا میں اب یہ فریضہ کون لوگ سر انجام دیں گے؟ علماء، طلباء، اور یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اس فریضہ کو سر انجام دے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اب اگر کوئی شخص حالت روزہ میں بھی نیکی کا حکم کرنے کی استطاعت اور طاقت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا، روزے کی حالت میں بھی اس کے اندر یہ ایمان اور جذبہ پیدا نہیں ہوا، یہ قوت پیدا نہیں ہوئی، ایمانی غیرت پیدا نہیں ہوئی کہ کسی کو برائی سے منع کر سکے، تو پھر میرے بھائی اور دوستو کوئی اور موقع نہیں آ سکتا کہ اس کے اندر احتساب کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب ذرا احتساب کو سمجھے، پھر اس کا روزے کے ساتھ تعلق، اس پہ ہم بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعہ سے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بحری جہاز ہے، سفینہ کا اطلاق بحری جہاز پہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑی کشتی کے جس کی منزلیں ہوں اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم بات کو سمجھنے کے لیے بحری جہاز کی بات کرتے ہیں کہ اس کی دو منزلیں ہیں، نیچے کی منزل میں بھی لوگ ہیں، اوپر کی منزل میں بھی لوگ ہیں، اور سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ دوران سفر نیچے کی منزل والے لوگ بار بار اپنی حاجت اور ضرورت کے تحت اوپر والی منزل سے پانی لینے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر کی منزل کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور نیچے والوں کی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی لانا کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور پھر اوپر سے جا کے لایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے والے لوگ اپنی پریشانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اوپر والے لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس طلب کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ نہ اوپر والوں کو پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو، پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیا جائے۔ اور نیچے سے پانی حاصل کرنے کے لیے اب وہ مل کر کے بحری جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر کی منزل کے لوگ نیچے والے لوگوں کو آ کر کے منع نہ کریں، ان کو اس بات سے نہ روکے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ کیا نیچے والے ہی ڈوبیں گے جب بحری جہاز غرق ہوگا، یا اوپر والے بھی ڈوب جائیں؟ نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے، سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ معاشرہ اس وقت تباہ و برباد ہوتا ہے جب معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ نہیں رہتے، یا وہ لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنے کی بجائے لوگوں کا خوف دل میں پیدا کر رہے تھے۔ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں برائی پنپتی ہے، برائی پروان چڑھتی ہے، بدماش، لچے لفنگے، تلنگے وہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور شریف لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود، راتوں کا قیام کرنے کے باوجود، قدر کا قیام کرنے کے باوجود، بیت اللہ میں دعائیں کرنے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا۔ جب اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ ہم نے یہ فریضہ تو چھوڑ دیا تو آگے والی بات پہ عمل شروع کر دیا، نہ جہاد ہوا نہ یہ فرض ادا ہوا۔ ورنہ جہاں کہیں
بھی امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، وہاں لوگ ہمیشہ برائی سے بچتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، کسی کو سرے عام برائی کرنے کی جرت نہیں، خوفزدہ ہو۔ مثال موجود ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی مثال نہیں دیتا، 200 400 500 سال پرانی نہیں، 100 سال پرانی نہیں، اس موجودہ وقت کی مثال پیش کرتا ہوں، قریب دور کی، کہ جب عراق نے کویت پہ قبضہ کر لیا، امریکی فوج آئی قبضہ چھڑانے کے لیے، مان نہ تو مان، میں تیرا مہمان، وہ بن بلائے پری پلین اسکیم تیار کر کے آ گئے، اب سارے بے بس ہو گئے، آج قبضہ جما لی۔ سعودیہ میں 3 شہر ایسے ہیں، بریدہ، قصیم اور خبر، کہ جن کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پر سب مولوی رہتے ہیں، یہاں متوع ہیں۔ مولویوں کو جیسے ہمارے یہاں ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، وہاں متوع کہتے ہیں عربی میں۔ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے متوع کے شہر ہیں۔ ان شہروں میں سے جب امریکی فوجیوں کو کسی وقت میں گزرنے کا موقع ملا یا ضرورت پیش آئی، ان کو قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، ہر موڑ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے گزرے، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے اور پہناوا ٹخنوں سے نیچے، ان کو کیا معلوم ان چیزوں کا، کیا علم ہے، سر عام منکرات کرتے۔ یہاں سے گزرا تو اس نے کہا بھائی یہ سگریٹ نوشی حرام ہے، چھوڑ۔ وہ 2 قدم آگے چلا، اس نے کہا سگریٹ نوشی حرام ہے، چھوڑ۔ آگے چلا، اس نے کہا سگریٹ نوشی حرام ہے، چھوڑ۔ قدم قدم پر اسے بتا رہے ہیں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، سگریٹ نوشی حرام ہے، یہ پہناوا پہننا حرام ہے، یہ تمہارا چال چلن حرام ہے، یہ برا فعل ہے، گندا فعل ہے، یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، فوجی ادھر کا رخ نہیں کرتے، منہ نہیں کرتے، اور وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے دنیا میں مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگ جائیں تو دنیا میں برائی پنپ نہیں سکتی۔ برائی کرنے والے لوگ برائی پہ قائم نہیں رہ سکتے، وہ یوں کھلے بندوں دندناتے نہیں پھر سکتے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی قوم اس فریضے سے غفلت اختیار کرتی ہے تو اس کے نتائج پھر لوگ دیکھتے ہیں۔ قرآن نے بھی مثالیں بیان کر کے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کر کے سب سکھانا چاہا ہے کہ عبرت حاصل کرو کہ جنہوں نے اس فریضہ کو چھوڑا، ہمارے احکامات کی پرواہ نہیں کی، پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ واقعہ تو آپ نے بیشتر دفعہ سنا ہے ہفتہ والوں کا، وہ کہ ہفتہ والے لوگ بھی ہو گزرے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، بیان کرتا ہے، کیا تھے وہ لوگ؟ قرآن مجید خبر یہ دیتا ہے، کہتا ہے وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ان لوگوں سے اس بستی والوں کے بارے میں سوال کریں کہ جو سمندر کنارے آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، کہ جب انہوں نے ہفتے میں زیادتی کی، کہ ہوتا کیا کہ ہفتہ کے دن پابندی لگائی گئی کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ہفتہ کے دن مچھلیاں اوپر اوپر تیرتی پھرتی تھی، کثرت کے ساتھ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، آنکھ مچولی کر رہی۔ ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلی کہیں ڈھونڈے سے نظر نہیں آتی، جال لگا کے بیٹھے، کنڈیاں لگا کے بیٹھے، نہ مچھلی جال میں آتی ہے نہ کنڈی میں پھنستی ہے، کہیں اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے پھر ایک حیلہ کیا،
حیلہ کیا کیا؟ جو حیلہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ مولوی صاحب کوئی نکالو گنجائش، مولوی صاحب کو حاشیہ واشیہ دیکھو۔ حاشیہ واشیہ اور گنجائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دو تاکہ یہ کام ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ جیسے آج سود کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ منافع، پروفٹ، PLS اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، مختلف ناموں سے حرام کا دھندا جاری ہے۔ رشوت انعام کا نام کے نام پہ لیتے کہ جی ہمارا کوئی انعام ہی دے دو، کوئی خدمت ہی کر دو۔ تیری کاہے کی خدمت؟ کس چیز کا انعام؟ یہ حیلے بہانے سے حرام کو حلال کرنے والے لوگ، انہوں نے حیلہ کیا، سوچا کہ بھئی پورا ہفتہ تو مچھلیاں آتی نہیں ہیں، صرف ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اوپر آتی ہیں، تو انہوں نے کھالیاں بنا لی، نالیاں بنا لی، پیچھے بڑے گڑھے بنا لیے۔ اب ہفتہ کے دن کیا ہوتا کہ مچھلیاں پانی کے ساتھ نالیوں کے ذریعے سے اس گڑھے میں آ جاتی، تو یہ آگے سے راستہ بند کر دیتے کہ واپس نہ چلی جائیں، گڑھے میں رہیں۔ اتوار کو آ کر کے اب گڑھے کی مچھلی کو پکڑنا کوئی مشکل کام، اور کہا جاتا ہے فلاں تو گڑھے کی مچھلی، تو یہی مطلب کہ وہ بھاگ کے کہاں جائے گی؟ گھڑے میں ہی رہے گی نا، کتنا اچھلے کودے گی۔ اب گھڑے کی مچھلیاں ہو گئی یا گڑھے کی مچھلیاں ہو گئی، بات ایک ہی ہے، اور گھڑے کی مچھلی ہو یا گڑھے کی مچھلی ہو، بات ایک ہی ہے، اس کو پکڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ لہذا اتوار کے دن گئے، بڑے مزے سے نیند پوری کر کے، جیسے آج کا روزہ دار نیند پوری کر تھاڑ بار سے کہ اب کون سا جال لگانا ہے، کون سی کنڈیاں لگانی ہیں، وہاں پہ پہرا دینے کی ضرورت ہے، یا کوئی اور آ کر کے پکڑ کے نہ لے جائے۔ گڑھا ہمارا ہے، ہم نے کھودا ہے، ہمارے نام پہ کھدوایا گیا ہے، ہمارے نام پہ وقف ہے، کسی اور کا ہے ہی نہیں، کوئی آگے پکڑ لے۔ کیوں؟ ذاتی گڑھا ہے نا جو کھودا یا کھدوایا ہے۔ اتوار کو جا کے بڑے مزے سے مچھلیاں پکڑ لی، لا کر کے جناب ان کو بنایا، سنوارا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں اتنے اونچے اونچے مکانات نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں، کہ بھی یہاں گھر میں مچھلی پکے تو پڑوسی کو خوشبو نہ جائے۔ پھر ایسے کچن بھی نہیں ہوتے تھے کہ جس میں سے اوپر ہی اوپر فضا میں ہی خوشبو چلی جائے۔ نیچے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ساتھ میرے ہوتے، جیسے آج بھی گاؤں میں گھر موجود ہیں، ایک منزلہ، چھوٹی سی آبادی تھی، کوئی لاکھوں پر مشتمل نہیں تھی۔ اب ان گھروں میں جب مچھلی بھونی گئی، تلی گئی، پکائی گئی، تو سارے گاؤں میں، ساری بستی میں خوشبو پھیل گئی۔ اب جن کو مچھلیاں ہاتھ نہیں لگیں، عرصہ گزر چکا ہے، مچھلی قابو میں نہیں آئی، وہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے مچھلیاں کہاں سے پکڑ لی۔ وہ گئے، جا کے انہوں نے پوچھا، حضرت مچھلیاں کہاں سے لائے؟ کہیں سے خرید کے لائے؟ کوئی ہدیے میں ملی، تحفے میں ملی، کہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا تم نے بدھو ہی رہنا، تم نے بیوقوف ہی رہنا۔ کیوں بھائی؟ یہی آدمی معاشرے میں عقل مند ہے، ہوشیار ہے، چالاک ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور ذہین فطین ہے، سمجھدار ہے، کہ جو لوگوں کی جیبیں قطرتا ہے، جو لوگوں کا مال ناجائز ذرائع سے چھینتا ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان سے مال کھینچتا ہے، نکالتا ہے، کم توڑ کے کم مانگ کر اور جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کماتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں کون ہے؟ سود خور کون ہے؟ رشوت خور کون ہے؟ بدماش کون ہے؟ اور جو لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال چھیننے والا ہو، ناجائز ذرائع سے مال کمانے والا ہو، جو دوسرے لوگوں کا مال غصب کرنے والا ہو، ان کی جائیداد، زمینوں، کارخانوں پہ، دکانوں پہ قبضہ جمانے والا ہو، یہ قبضہ گروپ ہو جس کا MP اپنا ہو، یا وہ بذات خود MP ہو، MNA ہو، یا اس کے ساتھ فوج کے بڑے افسران ملوث ہوں، یا پولیس والے یا صاحب اقتدار ملوث ہوں، وہ یہ کام کریں تو ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟
عمومی طور پر معاشرے میں ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑے عزت والے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ذہین ہیں، فتین ہیں، اور بڑے پلان کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی معاشرے میں عزت ہے۔ آپ دیکھ لینا، کوئی عزت والا آدمی ہو، غریب فقیر ہو، حلال کھانے والا ہو، تو اس کو لوگ وہ عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں معاشرے میں جو حرام خور کو دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ نہ وہ پریا پچایت میں گواہی دینے کے قابل ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہے، نہ کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے وہ نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، فقیر آدمی ہے، کنگلا ہے، محتاج ہے۔ یہ جو بھائی نیچے منہ لٹکا کے بیٹھے، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے، توجہ فرمائیں۔ تو میرے بھائی اور دوست، اب یہ ان کو کہتے ہیں کہ اور تم نے تو بدھو ہی رہنا ہے، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں۔ دیکھو ہم نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ ہم اللہ کے نافرمان بھی نہیں ہوئے اور مچھلیاں بھی کھا رہے، مزے اڑا رہے، کیونکہ ہم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑی، ہم نے تو کھالیاں اور نالیاں بنا لی ہیں، گڑے پیچھے کھود لیے ہیں، ہفتے کے روز پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی، ہم آگے سے صرف راستہ روکتے کہ واپس نہ چلی جائیں، تو اتوار کو جا کے پکڑ لیتے ہیں اور لا کر کے بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے۔ تو ہم گناہگار بھی نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کی، حرام کا ارتکاب بھی نہیں کیا، بڑے خوبصورت انداز میں یہ ہیلا نکال کر کے ہم نے مچھلیاں پکڑی ہیں، تم بھی پکڑا کرو۔ 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ مچھلیاں پکڑنے والا، ایک ان کو منع کرنے والا کہ یہ حرام کام ہے نہ کرو، ایک درمیانی گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ سب سے زیادہ مقبول گروہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جناب یہ بڑے سمجھدار ہیں، کسی کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں، یہ اپنے تعلقات بحال رکھتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرتے، کسی کو اچھی بری بات ہی نہیں کہتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی برا کرے کوئی اچھا کرے اس کے سر پہ ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ساری دنیا یہی پسند کرتی ہے، الا ماشاء اللہ، ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ بھئی کسی کو کچھ نہ کرے۔ اور بچہ ہو نا نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا، ماں باپ بٹھا کے سمجھاتے ہیں بیوقوف آدمی ایسے زندگی نہیں گزرتی، تو نے یہ کیا کام شروع کر لیا، اس سے جوتے پڑتے۔ معاشرے میں آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کوئی قدر نہیں رہتی، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو یہ بات بات پر نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کو لوگ پھر نکتہ چینی کرنے والا، خود غرض، حاسد، نہ جانے کیا کیا القابات دینا شروع کر دیتے ہیں، جو یہ انبیاء والا مشن جاری ہو ساری رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بھائی سمجھدار، بڑا مصلحت پسند ہے، موقع کی بات کرتا ہے، اچھا آدمی سامنے آ جائے تو اچھی بات کر دیتا ہے، برا آدمی سامنے آ جائے تو بری بات کر دیتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، جیسا ہو ویسی چپے۔ پنجابی کی مثال ہے، ضرب المثل ہے کہ منہ دیکھ کر کے، شخصیت دیکھ کر کے، آدمی کو دیکھ کر کے موقع کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہے۔ کیوں جی؟ موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا مطلب کیا؟ ہمارے ہاں معاشرے کی زبان میں، لوگوں کی زبان میں، کہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ برا کام کر رہے ہو، حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے نافرمان قرار پا رہے ہو، بس خاموش۔ یہ سب کو بہت بھاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کن لوگوں کی تعداد ہے؟ انہی لوگوں کی تعداد ہے جو نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور دفع کرو جی، جان دو انہوں جنم سے، ان کو ہونے دو تباہ و برباد، آپ کو کیا سردردی ہے جی؟ آپ جو پریشان ہوتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں اور لوگ بھی ان سے خوش رہتے ہیں، ان کو منع نہیں کرتے جو برائی میں لت پت ہیں، جو ان کو منع کرتے ہیں جو برائی سے روکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں،
قرآن مجید نے بڑے مختصر انداز میں ان کی اس بات کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ بھئی تم ان کو واعظ کیوں کرتے, کیوں نصیحت کرتے, کیوں ایسے پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, یہ اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے, ہلاک کر دے, یا ان کو شدید سخت ترین عذاب دے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو پریشان ہو ایسے ہی ہلکان ہوئے جا رہے. انہوں نے کہا جو نیکی کا حکم کرنے والے, برائی سے منع کرنے والے تھے, قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون کہ بھائی ہم تو ان کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ شاید یہ سیدھے راستے پہ آ جائے, ہو سکتا ہے یہ برائی سے بچ جائیں, حرام کو چھوڑ دیں, پرہیزگاری اختیار کر لیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا, بتایا تھا کہ یہ برا کام ہے, برائی ہے, یہ اللہ اس کی رسول کی اس کی تعلیمات کی نافرمانی ہے, ہم نے سمجھایا بجھایا لیکن یہ باز نہیں آئے, لہذا ہماری معذرت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ہم اپنی معذرت کے لیے, عذر کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرتے ہیں. تو درمیانے گروہ والے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں کہو. آج نعرہ کیا ہے کہ جتنے کوئی لگا رہے. کیوں بھائی؟ اور جہاں کوئی لگا اس کو لگا رہنے دینا چاہیے. انبیاء کا یہ مشن تھا, ان کی یہ تعلیم تھی, اس لیے مبعوث کیے گئے. ہر نبی نے آ کے قوم کو کہا کہ جاؤ تم لگے ہوئے ہو, یہ غلط راستہ ہے, صحیح راستہ وہ ہے جو ہم بتاتے. لے جائے نا اس کی بچی کو اٹھا کے, تو اس کا تالا اور سامان اس کا نکال لے اور یہ دیکھ رہا ہو تو اس کو سارے لوگ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اور صوفی گونگا شیطان, اس میں غیرت نام کی چیز ہی موجود نہیں ہے. کہتے جی چور دیکھ لیا, روکا کیوں نہیں, منع کیوں نہیں کیا؟ جو اس راستے میں مر جائے منع کرتے ہوئے, شریعت اس کو کیا کہتی؟ شہید. پھر لوگ بھی اس کو شہید مانتے کہ نہیں؟ اور پھر مانے یا نہ مانے, جن کے فائدے کے لیے, جن کے بچاؤ کے لیے اس نے جان قربان کی ہے, ان کے نزدیک بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اس کو, انہوں نے سمجھا یہ معمولی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان اللہ ہے, یہ اتنا عظیم مشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی مار برداشت. انبیاء کو پیٹا گیا, مارا گیا, قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. قرآن یہ بیان کرتا ہے اتقتلون الانبیاء بغیر الحق, کیا تو انبیاء کو ناجائز قتل, ناحق قتل, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, کہا کہ یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے کہ وہ ان کو نیکی کا حکم کرتے, برائی سے منع کرتے, تو یہ اس سے تو باز نہ آتے, بلکہ کیا کہتے کہ ان کو راستے سے ہٹا دو, صاف کر دو, ان کو قتل کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ تکالیف آئیں, پریشانیاں آئیں, آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. ایک اور نعرہ بڑا خوبصورت لگایا جاتا ہے, اور یہ بین الاقوامی نعرہ ہے, اکثریت اس کو پسند کرتی ہے. کیا؟ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, کسی کا مسلک چھیڑو نہیں. کیوں بھئی یہ انبیاء کی دعوت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ اسلام چھوڑنا نہیں, اور جو اسلام پر نہیں ہے ان کو لازمی کیا کرنا ہے؟ چھیڑنا ہے. ان کو لازمی بتانا ہے کہ تم غلط ہو, ہم صحیح ہیں, اسلام دین برحق ہے اور باقی ادیان باطل ہیں. ان کو بتانا ہے کہ تم حق پر نہیں, تم باطل پر ہو, تم سچے نہیں, جھوٹے ہو, تم توحید پرست نہیں, مشرک ہو, تم کافر ہو. قرآن نے یہ اعلان کیا, قل یا ایھا الکافرون, اعلان کر دو کہ اے کافرو, بتا دو ان کو ان کا کفر, بتا دو ان کا شرک, بتا دو ان کی بدعات, بتا دو ان کو سب کچھ
کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں موجود ہے، جب تک ان خرابیوں کو نہیں چھوڑے گے اس وقت تک تم راہ راست پر نہیں ہو سکتے۔ جہاں کہیں بھی مولوی صاحب تقریر کرنے جاتے ہیں نا تو انتظامیہ پہلے مولوی صاحب کو کان میں یہ بات بتاتی ہے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے تو آپ نے ایسی ایسی گفتگو کرنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ توحید و سنت کی بات کر دیں، اللہ رسول کی بات کر دیں تو یہاں پہ پھڈے بازی ہو جائے، لوگ کہیں کہ جی تم نے ہمیں غلط کہہ دیا ہے، تم نے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز امور ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم یہ باتیں کر کے گھر چلے جاؤ، وہ فساد یہاں پڑ جائے گا، ہم نے یہاں رہنا، آپ نے نہیں رہنا۔ تو بھائی مولوی صاحب کو یہ بات سمجھائی جاتی۔ ویسے ہم اس بات کے تو خلاف ہیں کہ بلا وجہ تان و تشنیع کی جائے، بغیر دلائل کے گفتگو کی جائے، علم کے بغیر بات چیت کی جائے، لوگوں کو صحیح دین نہ سمجھایا جائے، اس کے ہم خلاف۔ بلا وجہ لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن علمی طور پر گفتگو کرنا، لوگوں کو دین سمجھانا، دین بتانا، ان کو حقیقت حال باخبر کرنا، یہ مطلوب و مقصود ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوست، اب آپ ذرا غور و فکر کیجیے، سوچیے کہ کیا یہ نعرہ صحیح ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ جو یہ نعرہ لکھتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑتے نہیں لیکن دوسروں کا چھیڑتے ضرور ہے۔ جو اس کے مدعی ہیں وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ملما سازی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، فراڈ کرنا چاہتے ہیں اس نعرہ کے نام پہ، یہ نعرہ لگا کر۔ اور کیا ورنہ آپ دیکھ لیں کبھی بات چیت کر کے کہ کوئی اپنا مسلک بیان کرے تو پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کو نہ چھیڑے تو پھر اس کو برنگیکتا تو نہیں ہونا چاہیے، کیوں جی؟ اس کو ریش ہونا چاہیے، غصے میں آنا چاہیے کہ اس نے اس کا مسلک نہیں چھیڑا، اپنا مسلک بیان کیا ہے، تو پھر ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ناراض ہوتے نعرہ لگایا کہ جی ایسی گفتگو نہ کرے، کیا مطلب اپنا مسلک بیان نہ کرے، تو پھر کیا کریں گے؟ گرنتھ پڑھ کے سنا وہ کتاب و سنت بیان نہیں کرنی تو پھر کیا بیان کرنا ہے؟ لوگوں کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں بتانی، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کرنا، برائی سے منع نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تین گروہ ہو گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، کھانے والا، ایک نہ پکڑتا ہے نہ کھاتا ہے اور نہ ہی ان کو منع کرتا ہے، بلکہ منع کرنے والوں کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو منع کرتا ہے کہ جی چھوڑو 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 چھوڑو، ان کو نہ چھیڑو، آپ اپنے حال میں مست رہو، ان کو ان کے حال میں مست رہنے دو، جہاں یہ لگے ہوئے ان کو کیا کرو، ان کو لگے رہنے دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کن پہ آتا ہے؟ کون اس سے محفوظ رہتے؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی چوڑی روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے مختصر طور کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہفتہ واروں پہ عذاب آیا تو کون لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور کون بچ گئے؟ شاگرد نے کہا کہ جی جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے اور نہ منع کرتے تھے، اور دوسرا وہ گروہ کے جو منع کرنے والا تھا، یہ دونوں بچ گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کے اس کو اپنی قمیض دے دی کہ تو نے صحیح تفسیر کی ہے، صحیح معنی مفہوم بتایا۔ یہ بات سندن ان سے ثابت نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سندن یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، منقطع ہے، پایا ثبوت پر نہیں پہنچتی۔ اللہ کا عذاب آیا تو جن لوگوں نے مچھلیاں کھائی تھی، پکڑی تھی، وہ پنجابی دی مثال ہے نا کہ جنہ کھادیاں گاجراں انہاں دے ٹھڈ پیڑ، یہ مقولہ کہنے والے اور گاجریں کھانے والے، مچھلیاں کھانے والے دونوں کو تباہ و برباد ہو گئے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، ان دونوں گروہوں کو سور اور بندر بنا دیا، پوری دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جو بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے، معاشرے میں جن کا بڑا مقام تھا، وہ بھی سور اور بندر بن گئے۔
اور بچے کون لوگ؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں معذرت چاہتے ہیں، عذر چاہتے ہیں، اور خواہش ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اللہ سے ڈر جائیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ جو نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے تھے، وہ گروہ اللہ کے عذاب سے بچ سکا۔ اب ذرا روزہ اور اس کے ساتھ گہرا تعلق۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا رک جانا، باز آ جانا۔ وہ انسان گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے رک جائے، یا کھانے پینے سے رک جائے، یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جائے، یا گھوڑا جب چارہ کھانے سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ گھوڑا صائم ہو گیا کہ یہ چارہ نہیں کھاتا۔ اور جب سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے تو ایک دو چار لمحوں کے لیے وہ رک جاتا ہے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ سامن ہے۔ اس پہ بھی صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید نے اس معنی میں اس لفظ کو بیان کیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے۔ رحمان کے لیے نظر مانی ہے۔ یہ روزہ کس بات کا تھا؟ بھوکے پیاسے رہنے کا، جو روزہ ہم رکھ رہے نہیں۔ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں۔ رک گئی نا گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے۔ تو یہاں پر صوم کا اطلاق کس پہ ہوا؟ گفتگو کرنے سے رک جانا، باز آ جانا۔ اب روزہ شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جان بوجھ کر کے کہہ کرنے، اور بیوی کے ساتھ جماع یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے باز رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب کوئی شخص روزہ رکھ کر کے کہ جب روزے کی حالت میں اس کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بھی برائی کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، کم تولنے لگتا ہے، کم ماپنے لگتا ہے، چغلی کھانے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، ظلم زیادتی کی بات کرنے لگتا ہے، ادھر ادھر کی فضول بات یا کوئی غلط حرکت کرنے لگتا ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، جی چاہتا پانی پی لیا جائے، بھوک محسوس ہوتی ہے، کھانا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جی چاہتا کھانا کھا لیا جائے، لیکن فوراً دل و دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ میں روزے دار ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ روزے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب روزے دار کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ روزہ رکھ کر کے انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ صابر و شاکر ہو جاتا ہے، برائیوں سے بھاگ آ جاتا ہے، نیکی کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، لہذا اس کے دل میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جو کہ مکہ کے مفتی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، وہ اس حدیث کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا اجر، اس کا ثواب بغیر حساب کے ملے گا۔ تو روزہ رکھنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ کیسے؟ تعلیم دی کہ بھئی روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ گالیاں دے، اس کو برا بھلا کہ بڑا صوفی ہے، بڑا حاجی ہے، دیکھا ہے تجھے، تیرا ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تو فلاں، تو یہ غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جواب دے، لیکن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں، شریعت نے اس کو بتایا کہ تو نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، اس کو بالفعل بتا دینا ہے، قولی طور پہ بتا دینا ہے، ثابت کر دینا ہے کہ میں روزے دار ہوں، انی صائم
ہوں، لہٰذا میں تیری کسی بات کا جواب نہیں دیتا کہ روزے نے مجھے روک دیا، میں صبر کروں گا، مجھے بغیر حساب کے اجر و ثواب ملے گا، میں تیری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، میں خاموشی اختیار کروں گا، میں ان تمام برائیوں سے باز آ چکا ہوں۔ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے روزہ رکھنے سے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو چکا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہمہ قسم کی برائیوں سے باز آ گیا ہے، رک گیا ہے۔ کیوں جی؟ کتاب الاشربہ میں امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ ذکر کیا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ بیٹھے رمضان کے مہینے میں دن دہاڑے شراب پی رہے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھا، شراب پی رہے ہیں، اس کا دور چل رہا ہے، شراب ہلکا بنا کے بیٹھے، چھاپا پڑا، ان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہمارے ہاں یہاں دیکھتے نا ہوٹل، اس کو کناٹ لگا دیتے تاکہ آنے جانے والے کا پتہ نہ چلے کہ کون کھا رہا ہے، کیا کچھ کھایا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کا احترام ہے، اور رمضان کا اتنا احترام نہیں ہوتا جتنا اس معاشرے میں محرم کا احترام ہوتا کہ رنڈی محرم کے دنوں میں دھندا کرنا چھوڑ دیتی ہے، چکلے کی اور طوائف یہ کام چھوڑ دیتی ہے محرم کے احترام میں، لیکن رمضان کے احترام میں تو ٹی وی پہ گانے بھی بند نہیں ہوتے۔ یہ رمضان کا احترام نہیں کر رہے، روزہ نہیں رکھا ہوا، روزہ خور ہیں، شراب پی رہے ہیں، پکڑے گئے، امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی ان کو کوڑے لگاؤ۔ بتایا گیا جناب ان میں یہ حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، صوفی صاحب ہیں، میاں صاحب، انہوں نے روزہ رکھا ہوا، انہوں نے نہ شراب پی ہے نہ پلائی ہے، نہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، یہ تو روزہ دار تھے، چپ شاہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کا سب سے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ، اس کے بعد ان کو لگانا۔ انہوں نے کہا اس کو کیوں کوڑے لگائے جائے، نہ اس نے شراب پی نہ روزہ چھوڑا۔ کہا یہ چپ شاہ ہے، یہ گنگا شیطان ہے، اس نے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کیا، برائی سے منع نہیں کیا، ان کی مجلس نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تماشا دیکھتا رہا، لہٰذا اس کو سب سے پہلے کوڑے لگائے جائے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے، پتا چل جائے کہ روزے کا مفہوم یہ نہیں جو اس نے سمجھا۔ ایسا گنگا شیطان ہمیں نہیں چاہیے، ایسا چپ شاہ ہمیں نہیں چاہیے، ایسا مصلحت پسند ہمیں نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ایسے متقیوں کی پرہیزگاروں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ، اس کے بعد ان کو لگاؤ۔ سمجھے آپ احتساب اور روزے کا مفہوم کے آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیوں جی؟ روزہ رکھ کر کے بھی گونگا شیطان ہے، روزہ رکھ کر کے بھی چپ شاہ ہے، تو پھر یہ شریعت کا مجرم نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا ہی مجرم ہے جتنے بڑے مجرم یہ درمیانے لوگ تھے، یہ مصلحت پسند تھے جنہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور کیوں ان کو واضح نصیحت کرتے، چھوڑو ان کے حال پہ، ان کو اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ کا معاملہ اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، تمہیں کیا پڑی ہے، تم کیوں فکر مند ہے ان کے بارے میں؟ تو یہ گروہ کے ساتھ درمیانے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا بداری روزہ داروں کے ساتھ بھی نہیں، نیکوکاروں کے ساتھ بھی نہیں، کہ روزے دار بھی ہے، شراب پیتا بھی نہیں، پلاتا بھی نہیں، لیکن تعلقات ادھر بھی بحال کر رکھے ہیں، بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیاسی آدمی ہے، پوری سیاست کرتا ہے جیسا کہ سیاست کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب دوسرا اس کا کہ پورا حقیقی معنوں میں منافق ہے، بے ایمان ہے، خبیث ہے، جیسے بے ایمان ہونا چاہیے ویسا یہ بے ایمان ثابت ہو رہا ہے، تاکہ پہلے اس کو کوڑے لگاؤ پھر ان کو لگاؤ۔ لہذا اس صوفی صاحب کو، روزے دار کو کوڑے لگائے گئے، اس کو بتایا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا کہ اگر روزہ رکھ کر کے بھی تمہارے اندر یہ غیرت پیدا نہیں ہوئی تو پھر روزہ رکھنے کا مفہوم تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ مطلب ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ملیا میٹ ہو گئے،
جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے، اور جس شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں قدر کی رات کا قیام کیا اس کے پہلے سارے گناہ ختم ہو گئے، معاف کر دیے گئے۔ اب آپ بتائیے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان کا خطبہ آپ نے سن لیا، تفصیلی ذکر ہوا، احتساب آج آپ نے سمجھ لیا، روزے کا مفہوم جان لیا، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی سمجھ لیا۔ یہ اگر دونوں چیزیں پیدا نہ ہو، ایمان بھی نہ ہو، احتساب بھی نہ ہو، تو سب سے کمزور ایمان تو اس کا ہے نا کہ جو دل سے برائی کو برا نہ سمجھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، یہ آدھا اصلی ایمان آدمی ہے، نہ یہ ہاتھ سے روک سکتا، نہ یہ زبان سے منع کر سکتا، یہ دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتا، تو اس کا تو پھر ایمان ہی نہیں ہے نا۔ سب سے کمزور ایمان کس کا ہے؟ ضعیف ایمان کس کا ہے؟ جو دل سے برائی کو برا جانے لیکن روکنے کی طاقت نہ رکھتا۔ اب آپ بتائیے کہ روزہ رکھ کر کے بھی روکنے کی طاقت نہیں، واضح نصیحت نہیں کر سکتے، برائی اور اچھائی کی لوگوں کو تمیز نہیں دے سکتے، لوگوں کو نہیں بتا سکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، احتساب نہیں کر رہے ہو روزہ رکھ کر کے بھی، پھر آپ بتائیے کہ اس دنیا میں آپ کو یوں زندہ رہنے کا حق ہے یا اسی طرح سے جیسے ذلیل و رسوا ہو رہے اس طرح سے ذلیل و رسوا ہونا چاہیے؟ انا للہ، عزت تب ملے گی، مرتبہ و مقام تب بحال ہوگا، اللہ کی نصرت اور مدد تب آئے گی جب آپ کے اندر وہ غیرت موجود ہوگی کہ آپ برائی کو برداشت نہیں کریں گے، اس پہ خاموشی اختیار نہیں کریں گے، اس پہ چپ نہیں رہیں گے، چپ نہیں ساتھ لیں گے، چپ شاہ نہیں بنیں گے، گونگے نہیں بنیں گے، برائی کو اپنے ہمت اور طاقت کے مطابق مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو اس نقطے کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے ساتھ احتساب کو بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں، بار بار کیوں یہ کلمہ یہ الفاظ دوہرا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ احتساب کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہوگا، احتساب کے بغیر انسان کو یہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے احتساب نہ کیا تو احتساب کے بغیر اسے یہ اجر و ثواب ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور روزہ رکھ کر کے بھی، راتوں کا قیام کر کے بھی، قدر کی رات کا قیام کرنے کے باوجود اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے کہ یہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تو آؤ میرے بھائی اور دوست، ہم جائزہ لیں کہ سال ہا سال بیت چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ہم نے روزے کا کیا مفہوم سمجھا، ہم نے ایمان کو کیا سمجھا، احتساب کیا، احتساب کے مطابق ہم نے روزے گزارے، ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں، نیکی کے کام کیا کریں، کتنے لوگوں کو برائی سے منع کیا، کتنے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، کس قدر ہم نے محنت اور کوشش کر کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش، کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کتنے لوگوں کو سنت کی دعوت دی، کتنے لوگوں کو بتایا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بتایا ہم نے؟ اگر ہم نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے احتساب کے بغیر روزے رکھے۔ کیوں بھائی؟ اب بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ احتساب کے بغیر روزے رکھے، احتساب کے بغیر رمضان کی راتوں کا قیام کیا، احتساب کے بغیر قدر کی رات کا قیام کیا، تو لہذا ہم یہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ خوش فہمی ہے، واعظین سے سن لیا جی پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے رسول تو ایمان اور احتساب بار بار ذکر کر۔ تو آؤ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، روزہ کے ذریعے سے ہم احتساب کا کام شروع کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ جس طریقے سے ہم کسی موٹر سائیکل سوار کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹینڈ نیچے ہوتا ہے تو ہر آدمی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر شرمندگی محسوس کیے کہتا ہے سٹینڈ، وہ تیزی سے جا رہا، اشارہ سٹینڈ، اس
پتہ چل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ کہ اسٹینڈ اوپر کر لو، اشارہ کرتا اور بھائی وہ سمجھتا دیکھتا کیا ہوا، پتہ چلتا ہے اسٹینڈ نیچے اوپر کر لے. تو یوں جب تک نیکی کا لوگوں کو حکم نہیں کریں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، اس وقت تک صحیح اسلامی معاشرہ مارد وجود میں نہیں آتا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے، اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور قدر کی رات کو قیام اور تلاش کرنے کی توفیق ایمان اور احتساب کے ساتھ عطا فرمائے. آخر دعوانا بھائی یہ اعلانات ہیں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ تبارک و تعالی گلا کنڈے والا نزد رحمت ہوٹل عالم چوک گجرانوالا کے وسیع میدان میں صبح 7 بجے سنت کے مطابق کھلے میدان میں ادا کی جائے گی. کتنے بجے؟ 7 بجے صبح انشاءاللہ. یاد رکھنا ہے اس بات کو آپ نے، یہ پرانا ٹائم، نئے کی یہاں بات ہی نہیں ہوتی. نہ مسجدوں میں نیا ٹائم چلتا ہے، گھڑیاں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے پرانے ٹائم پہ چلتے ہیں. تو پنجابی کی ویسے مثال بھی ہے، اردو کی شاید مثال ہے، پنجابی کی کہ نواں 9 دن پرانا 100 دن ہے، تو اس لیے ہم پرانے پہ چلتے ہیں. دوسرا اعلان ہے کہ خواتین کے لیے ضروری اعلان کہ 27 رمضان المبارک بروز اتوار صبح 9 بجے انشاءاللہ گرین پیرس میرج ہال نزد گھوڑے شاہ میں ایک عظیم الشان جلسہ برائے خواتین رکھا گیا ہے، جس میں اندرون اور بیرون شہر سے مبلغات اور معلمات تشریف لا رہی ہیں. لہذا تمام اسلامی ماؤں بہنوں سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے. تیسرا اعلان ہے کہ 26 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز تراویح جامع مسجد نور اہل حدیث کوٹلی رستم روڈ عباس کالونی گلا نمبر 2 حافظ آباد روڈ گجرانوالا میں فضیلت الشیخ حافظ مولانا محمد امین صاحب محمدی حافظہ اللہ اور مولانا خالد الاسلام سیف صاحب کا خطاب ہوگا. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد میرے بھائی اور دوستو، ذرا اپنی روش پہ غور کرنا، سوچنا کہ ہم اب تک کتنے عظیم اجر و ثواب سے محروم چلے آ رہے ہیں، عظیم اجر و ثواب سے محروم چلے آ رہے ہیں. سنن اربع یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، سنن بہقی، معجم الکبیر، اس کے علاوہ دوسری کئی ایک کتابوں میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صبح سویرے غسل کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو غسل کی تلقین کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جلدی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے ذکر اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اس کے لیے مقدر کی ہوتی، نوافل 2 4 6 پڑھتا ہے، پڑھ کر کے پھر خطیب کا خطبہ پوری توجہ سے سنتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو اس کے ہر قدم کے بدلے میں، ذرا توجہ فرمانا، اس شخص کو اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمایا. کتنے قدموں کے؟ 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. جب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو علم ہوا
کہ مسجد کے آس پاس کچھ گھر خالی ہوئے ہیں، تو دور رہنے والے صحابہ بنو سلمہ کے لوگ وہ دور رہتے تھے مدینے کی بستی سے، انہوں نے خیال کیا کہ مسجد کے قریب آ کے آباد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے ان کو بلا کر کے کہا دیارکم دیارکم تکتب آثار، اپنے گھروں کو لازم رکھو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے. تو دوسری روایت میں ہے مسلم کے علاوہ کہ صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم چل کے آنے لگے، پہلے لمبے لمبے قدم چل کے آتے، اب چھوٹے چھوٹے قدم چل کے آتے. پوچھا گیا کہ آپ کی چال بدل گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ درجات بلند ہو جائیں، زیادہ نیکیاں مل جائیں. تو یہاں پر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. کتنے سال گزر چکے ہیں اس اجر و ثواب سے محروم چلے آئے، اور گھر سے مسجد تک آج جاتے ہوئے قدم گننا ہے. گنیں گے؟ بولو تو صحیح. اور گنوں گے قدم گھر جاتے ہوئے، یہ اندازہ نکالنا ہے کہ کتنے سال کے روزے رکھنے اور کتنی سالوں کے راتوں کے قیام کرنے کے اجر و ثواب سے محروم چلے آ رہے. اتنا بڑا نقصان کر لیا. تو آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام بھائی میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں گے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ فطرانہ 55 روپے ہے. فطرانہ 55 روپے ہے. اگر آپ کا ملازم آپ کے پاس رہتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہے. اگر کوئی مہمان رات آپ کے گھر میں آ کر کے کہ صبح عید ہے اس نے قیام کیا ہے تو اس کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، نیا مہمان آ گیا تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہے. تو یہ 55 روپے ہے. تو یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے گا. باقی عید الفطر کے کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ درس میں بیان کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احتساب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا